اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ان لوگوں کو رائے حق کی طرف بلاتے ہیں اور یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ حق کی مخالفت کرنے والے یہ پہلی دفعہ ہوں۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے جو سچی بات کو ناپسند کرتے تھے، حق کی طرف آنا انہیں ناپسند تھا، اپنی بری عادتیں چھوڑنی انہیں پسند نہیں تھی، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی بری عادتوں سے باز آ جاتے، وہ ان لوگوں کی مخالفت کرتے جو انہیں برائی سے روکتے تھے۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا چلا آیا۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جٹلا چکی ہے نوح کی قوم، عاد اور سمود کی قوم، یعنی نوح علیہ السلام کو بھی جٹلایا گیا، ان کی بات بھی نہ مانی گئی۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنے اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وہ قوم ابراہیم و قوم لوط، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا علیہ السلام۔ ان نبیوں کی مخالفت بھی ہوتی رہی۔ وہ اصحاب مدین، اور اصحاب مدین یہ حضرت شعیب علیہ السلام جس بستی کی طرف تشریف لے گئے تھے اس بستی کا نام مدین تھا، تو انہیں اصحاب مدین کہا گیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت کی گئی۔ فرمایا وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی تکذیب بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا تو فرعون نے سخت قسم کی آپ کی مخالفت کی، اور ارشاد فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور پھر انہیں پکڑا تو کیسا میرا عذاب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم منکروں کو ڈھیل دیتے ہیں کہ رائے راست پہ آ جائیں، ٹھیک ہو جائیں، کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں یا اللہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے طور پہ انہیں موقع دیتا ہے، اور پھر ان کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے نائبین علماء کرام کو اللہ مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے، حکم دیتا ہے، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر ان کی اتباع میں علماء کرام ان لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ برائیوں سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ رب العالمین انہیں سخت قسم کی سزا دیتا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ ہمیشہ حق بات کو تسلیم کر لیں، اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے، اور جو حق کے ساتھ ٹکر لیتا ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی بری عادتوں سے باز آئے، بجائے اس کے کہ وہ اچھائی کو روکے اور خود برا بنتا رہے اور جو اچھا ہے اسے برا کہے، نہیں، اچھائی کو اپنائے اور برائی سے باز آ جائے، اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھائیوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔